ذرا اس مصروف ترین شہر کو دیکھیے، یہ ترکی کا دوسرا سب سے بڑا شہر استنبول ہے، وہی استنبول جو کبھی قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا۔ یہ شہر قدیم رومی اور بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش میں کئی جرنیلوں اور بادشاہوں نے قسمت آزمانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ طاقتور عثمانی سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بالکل قریب تھے، لیکن امیر تیمور کے سلطنت عثمانیہ پر اچانک حملے نے انہیں محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن کسے معلوم کہ اس شہر کی فتح اس عثمانی سلطان کے ہاتھوں ہوگی جس کی عمر ابھی بمشکل 20 سال تھی۔ جی ہاں، وہی سلطان کے جنہیں میں اور آپ سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح اس وقت ایدین شہر میں تھے جب انہیں اپنے والد سلطان مراد کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ فوراً ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں، انہوں نے درہ دانیال کو عبور کیا اور ادرنا پہنچے۔ تخت نشینی کے وقت ینیچری کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے انہوں نے انعامات تقسیم کیے، جس سے آئندہ کے لیے مثال قائم ہو گئی اور ینیچری میں بھی اپنی اہمیت کا احساس پیدا ہو گیا۔ سلطنت کو ہاتھ میں لینے کے بعد سلطان محمد فاتح نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے رہیں گے، لیکن انہوں نے پہلے ایشیائے کوچک کی بغاوتوں کو ختم کیا اور امیر کرمانیہ سے صلح کی اور اس کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اس کے بعد 3 سال کے لیے ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی، جس کی وجہ سے شمالی یورپ کی طرف سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ پھر سلطان نے ایک فوج موریا بھیج دی تاکہ شہنشاہ کے بھائی جو وہاں حکومت کرتے تھے قسطنطنیہ کی مدد کرنے سے روک دیے جائیں۔ ان تمام احتیاطی تدابیروں سے فارغ ہو کر سلطان نے آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل اور قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک زبردست قلعہ تعمیر کرانا شروع کیا۔ قسطنطین نے اس قلعے کی تعمیر کے خلاف احتجاج کیا، لیکن بے سود۔ قسطنطین سمجھ چکا تھا کہ یہ ساری تیاریاں دراصل قسطنطنیہ پر حملے کے لیے ہو رہی ہیں، چنانچہ یہ قلعہ 856 ہجری بمطابق 1452 عیسوی کے موسم سرما سے پہلے ہی تیار ہو چکا تھا، اور یوں آبنائے باسفورس اب تمام تر ترکوں کے قبضے میں تھا۔ کوئی بحری جہاز بغیر ترکوں کی اجازت کے اسے عبور نہیں کر سکتا تھا۔ اس قلعے کی تعمیر کے بعد سلطان محمد جنگ کی دوسری تیاریوں میں مصروف ہوئے۔ انہوں نے ادرنا میں 1.5 لاکھ فوج جمع کی، لیکن قسطنطنیہ کی فتح کے لیے مفت سپاہیوں کی تعداد کافی نہ تھی، کیونکہ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 حصے پانی میں گھرے ہوئے تھے۔ بری فوجیں صرف تیسرے حصے سے حملہ کر سکتی تھیں جو مغرب کی جانب واقع تھا، لیکن اس کی حفاظت یکے بعد دیگرے 3 زبردست دیواریں کر رہی تھیں جو توپوں کی اعجاز سے قبل ہر طرح کے حملے سے محفوظ خیال کی جاتی تھیں۔ اندر کی دونوں دیواریں بہت موٹی تھیں اور ان پر 170 فٹ کے فاصلے سے مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسیس ثانی نے تعمیر کرائی تھیں اور اب تک 21 محاصروں میں قسطنطنیہ کو دشمنوں کے قدم سے محفوظ رکھ چکی تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر کامیابی کے ساتھ گولہ باری کی جائے۔ کچھ عرصے سے ترکوں اور عیسائیوں نے جنگ میں توپوں کا استعمال شروع کر دیا تھا، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکافی خیال کرتے ہوئے نہایت عظیم الشان توپیں بنوائیں جو کہ اپنی جسامت اور طاقت کے لحاظ سے بے نظیر تھی۔ ایک اربان نامی عیسائی انجینئر جو کہ ہنگری کا رہنے والا تھا اور بازنطینیوں کی ملازمت سے علیحدہ ہو کر سلطان کی خدمت میں چلا آیا تھا، اس نے نہایت زبردست توپیں بنائیں جس کے سنگی گولوں کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے وہ بھی توپیں بنائیں جو نسبتاً چھوٹی تھیں لیکن زیادہ تیزی کے ساتھ گولے برسا سکتی تھیں۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے 180 جہازوں کا ایک بڑا بیڑا تیار کرایا۔ ادھر قسطنطین نے بھی اپنی بچاؤ کے لیے تیاریاں شروع کر رکھی تھیں۔ اس نے شہر کی دیواروں کی مرمت کرائی اور جو کچھ رسد ممکن تھی اپنے پاس ذخیرہ کر لی۔ اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرما رواؤں سے مدد کی درخواست کی
اور مشہور جینوی کمانڈر جان جسٹینیانی اپنی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب بہادروں کے ساتھ محاصرہ شروع ہونے سے تھوڑی ہی دیر قبل آ پہنچا۔ یہ شخص اپنی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کے لحاظ سے تنہا ایک فوج کے برابر تھا۔ دوران محاصرہ وہ خاص کر آخری حملے کے روز اس نے ایسی جانبازی کا ثبوت دیا کہ خود سلطان محمد فاتح نے حسرت سے کہا، کاش یہ شخص میرے فوجی سرداروں میں ہوتا۔ 26 ربیع الاول 857 ہجری بمطابق 6 اپریل 1453 عیسوی کو قسطنطنیہ کا محاصرہ شروع ہوا۔ دوران محاصرہ یونانیوں نے غیر متوقع شجاعت اور استقلال کا ثبوت دیا۔ جسٹینیانی کی فوجی مہارت خاص طور پر نمایاں تھی۔ بری فوج کے حملے کا ابھی کوئی معمولی اثر بھی ظاہر نہ ہونے پایا تھا کہ وسط اپریل میں ایک مختصر سی بحری جنگ پیش آئی۔ وہ دراصل کچھ یوں کہ ایک یونانی اور 4 جینوی جہاز اہل قسطنطنیہ کے لیے سامان رسد لا رہے تھے۔ بحر معمورہ کو عبور کرنے کے بعد جب وہ ابنائے باسفورس میں بمشکل داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ 140 عثمانی کشتیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ جس وقت یہ جہاز بندرگاہ کے قریب پہنچے تو ترک بیڑے نے ان پر حملہ کر دیا، لیکن چونکہ جنوی جہاز عثمانی کشتیوں کے مقابلے میں بہت اونچے اور طاقتور تھے، انہوں نے عثمانی کشتیوں پر پتھر اور آگ برسانا شروع کر دیے، جس سے ان میں انتشار پیدا ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح ساحل پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن ترک بیڑا اس وقت تک اس قدر منتشر ہو چکا تھا کہ ایسائی جہازوں کو نکل جانے کا راستہ مل گیا۔ جینوی جہازوں کی اس شاندار فتح کا اخلاقی اثر محصورین پر بہت اچھا پڑا۔ ان میں جرأت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہوئی، تاہم صرف اس روح کا پیدا ہو جانا ہی مدافعت کے لیے کافی نہ تھا۔ جینوی رسد کے بعد پھر کوئی دوسری رسد باہر سے اہل قسطنطنیہ تک نہ پہنچ سکی۔ دوسری طرف سلطان محمد نے بھی اپنی پہلی بری شکست کے بعد محاصرے کی سختی کے لیے ایک زیادہ مؤثر تدبیر سوچی۔ سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ ابنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، ترک بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی کشتیوں کی ایک بڑی تعداد بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دینی چاہی۔ سمندر کے راستے سے بندرگاہ کے اس حصے تک پہنچنا ممکن نہ تھا، اس لیے سلطان محمد نے ایک ایسی صورتحال اختیار کی جو کہ ان کی ذہانت اور عزم و استقلال کی ایک غیر فانی مثال ہے۔ باسفورس اور بندرگاہ قسطنطنیہ کے درمیان 5 میل کا فاصلہ تھا۔ انہوں نے اس درمیانی پہاڑی زمین پر لکڑی کے تختوں کی ایک سڑک بنوائی اور ان تختوں کو چربی سے خوب چکنا کروا دیا۔ ایک رات کے اندر 80 کشتیاں بیلوں سے کھنچوا کر بندرگاہ کے اس حصے میں پہنچا دی گئیں۔ قسطنطنیہ کا یہ حصہ اب تک بالکل محفوظ تھا۔ ترک کشتیوں کے پہنچ جانے سے اب یہ بھی حملے کی ضد میں آ گیا اور قسطنطین کو مجبوراً سپاہیوں کا ایک دستہ شہر کے دوسرے حصے سے ہٹا کر اس حصے میں متعین کرنا پڑا۔ اس درمیان میں شہر کی دوسری سمتوں میں برابر حملے ہو رہے تھے، لیکن ان زبردست دیواروں پر جو کہ 1000 سال سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھیں، ہنوز ان حملوں کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ بالآخر 7 ہفتوں کی متواتر گولہ باری کے بعد دیواروں میں 3 مقامات پر شگاف نمودار ہوئے اور سلطان محمد کو آخری حملے کی کامیابی کا یقین ہوا۔ چنانچہ 15 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 23 مئی 1453 کو سلطان نے قسطنطین کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ شہر کو سپرد کر دے تو عوام اور جان و مال کی حفاظت کی جائے گی اور موریہ کی حکومت اسے دے دی جائے گی، لیکن قسطنطین نے اسے منظور نہ کیا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے فوج میں اعلان کر دیا کہ ہم 10 جمادی الاول 29 مئی کو آخری حملہ کریں گے۔ چنانچہ 20 جمادی الاول 857 ہجری بمطابق 1453 عیسوی کی رات اور فریضہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد حملہ شروع ہوا۔ حملہ مختلف سمتوں میں ہو رہا تھا، لیکن سب سے زیادہ زور اس حصے پہ تھا جو کہ دروازہ سینٹ رومانس کے قریب تھا۔ وہاں کی دیوار ترک توپوں کی گولہ باری سے بہت مجروح ہو چکی تھی۔ عثمانی اور یونانی سپاہیوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہ تھی، لیکن دوپہر سے پہلے تک انتہائی کوشش اور فتح کی پوری امید کے باوجود عثمانی فوج کا ایک سپاہی بھی شہر میں داخل نہ ہو سکا۔
قسطنطین اور اس کے ساتھیوں نے اس روز حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا، لیکن سلطان محمد بھی عزم و استقلال کا مجسمہ تھے۔ وہ ابتدائی ناکامیوں سے بد دل نہ ہوئے اور اب سلطان خود ینیچری دستوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ یونانی اس وقت تک بالکل خستہ حال ہو چکے تھے اور ان میں اب تازہ حملے کی طاقت نہ تھی۔ ایسے نازک موقع میں سلطان محمد اپنی پوری قوت کے ساتھ حملہ کر رہے تھے۔ جسٹینیانی جو کہ اس جنگ میں شریک تھا زخمی ہوا اور زخمی ہونے کے بعد جسٹینیانی شہر کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عیسائیوں میں کمزوری کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ قسطنطین نے خود موقع پر پہنچ کر کمان اپنے ہاتھ میں لی، مگر ینیچری کا حملہ اتنا سخت تھا کہ شہنشاہ اور اس کے بہادر سپاہیوں کی جانبازی زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکی۔ خود ینیچری فوج کا سردار آغا حسن اپنے 30 ہمراہیوں کے ساتھ دیوار پر چڑھا۔ اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی موقع پر شہید ہو گئے، تاہم باقی کامیاب رہے اور اس کے بعد ہی ترک دستے بھی یکے بعد دیگرے پہنچتے گئے۔ یونانیوں کے لیے اب کوئی امید باقی نہ رہی۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے اپنی پوشاک اتار کر پھینک دی اور ترک فوج کے بڑھتے ہوئے طوفان میں گھس کر ایک جانباز سپاہی کی طرح لڑتا ہوا مارا گیا۔ چند لمحوں کے اندر قسطنطنیہ عثمانیوں کے پے در پے دستوں سے بھر گیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد عثمانی مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ ظہر کے قریب سلطان محمد فاتح اپنے وزراء اور امرائے سلطنت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ سینٹ صوفیہ کے گرجے کے پاس پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور اس عالی شان معبد میں داخل ہوئے جس میں 1100 برس سے 3 خداؤں کی پرستش ہو رہی تھی۔ سلطان نے مؤذن کو حکم دیا اور یوں اس چرچ میں اذان دی گئی، اور فتح کے دوسرے روز سلطان محمد نے شہر کا جائزہ لیا۔ جب سلطان نے قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے ویران اور اجڑے ہوئے محل کو دیکھا تو ان کی زبان پر فردوسی کا یہ شعر آ گیا: کیسر روم کے محل میں مکڑی نے جالا تان لیا ہے اور گنبد افراسیاب میں الو بول رہے ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد فاتح تقریباً 30 سال زندہ رہے۔ سلطان محمد فاتح کی وفات 1451 عیسوی کو 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ سلطان محمد فاتح کی موت سے اہل یورپ کی جان میں جان آئی۔ سلطان محمد فاتح کو قسطنطنیہ میں دفنایا گیا۔